بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اصل میں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیہودہ سوالات بھی کرتے تھے اور نامناسب مطالبات بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح حرکتیں کیا کرتے تھے، اس خدشے سے کہ یہودیوں کی اس بدترین عادتوں کا کہیں مسلمان بھی شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض سیدھے سادھے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا سوالات کرنے لگے، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسلمانوں کو کثرت سے سوالات اور بیجا سوالات کرنے سے منع کر دیا، اور مسلمانوں سے یہ سوال کیا گیا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا تھا؟ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر غالباً 101 ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کیا کرو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں ناگوار ہوں۔ تو اس حقیقت کو ذہن میں رکھا جائے کہ ذہن میں آنے والا ہر سوال کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مفید ہو، یعنی ذہن میں ہر آنے والا سوال یہ مفید نہیں ہوتا ہے۔ سوال کرنے سے پہلے جو ہے اپنی ضمیر سے سوال کر لیا جائے کہ یہ سوال قابل سوال ہے یا نہیں۔ تو پیش نظر آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں کی سازشوں کا اور شرارتوں کی طرف اشارہ فرما کر کمزور مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم یہود کے طرز عمل کو سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہو، ان کا طرز جو عمل ہے اس کو سمجھنے میں کوتاہی کر رہے ہو۔ وہ تمہارے سامنے آ کر ایمان و عمل کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے سوالات تم کو سجھاتے ہیں جسے تم ان کی خیر خواہی پر معمول کرتے ہو، یعنی تم سب سمجھتے ہو کہ تمہارے خیر خواہ ہیں، اور تم ان سے یہ حسن ظن رکھتے ہو ان یہودیوں سے کہ وہ تمہارے ایمان اور دین کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں، اس لیے تمہیں وہ آ کر سمجھاتے ہیں کہ تم اپنے پیغمبر سے یہ سوال کرو وہ سوال کرو اور فلاں بات کی وضاحت چاہو۔ تو تمہیں خوش فہمی یہ ہے کہ ان سوالات کے ذریعے یہودی تمہارے ایمان میں پختگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور تمہارے علم میں یہ اضافے کے خواہش مند ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سوال ہمیشہ جو ہے مفید نہیں ہوا کرتا، اگر تو علمی تحقیق اور ایمان کی سیرابی کے لیے ہو تو یقیناً مفید ہے، لیکن اگر سوالات کے ذریعے شک اور ارتیاب کی فضا پیدا کرنا اور طبیعت میں یکسو نہ ہونے اور طبیعت کو جو ہے کسی طرف یکسو نہ ہونے دینا مقصود ہو تو پھر یہ سوال جو ہے بہت ہی برا ہے، اور یہی یہود کا مقصود بھی ہے، یعنی طبیعت کو وہ مسلمانوں کی یکسو نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خطرناک بات کوئی اور نہیں ہوتی، اور پھر مسلمانوں کو یہود کی تاریخ کی طرف اللہ رب العزت توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھیے یہود کی ایمانی اور عملی حالت تمہارے سامنے ہے، یہ لوگ اس حال کو اچانک نہیں پہنچے، بلکہ تم اگر انہیں تاریخ کے تناظر میں دیکھو گے تو محسوس کرو گے کہ یہ بجائے ایمان کی پختگی کے ایمان میں ہمیشہ یہ اضمحلال کا شکار رہے ہیں، اور کامل اطاعت کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے سوالات کے ذریعے ہمیشہ کہہ لیجئے کہ چور دروازے نکالے ہیں، ہمیشہ چور دروازے نکالنے کی کوشش کی ہے شریعت میں انہوں نے،
جس کے نتیجے میں نہ ان کے اندر ایمان کی قوت پیدا ہوئی اور نہ پیغمبر کی سنت سے انہیں کوئی وابستگی نصیب ہوئی ہے، اور بالآخر تباہی کا یہ لوگ شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بار بار ان کا ایمان کفر سے ہم آغوش ہوتا رہا ہے۔ وہ تمہارے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بجائے اللہ اور رسول پر پختہ یقین ہونے کے تمہیں سوالات کی دلدل میں غرق کیا جائے۔ دیکھیے انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اس میں یقین کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں، تو اس کے لیے اس پر عمل کرنا، یعنی اس کے لیے اطاعت کی جو راہیں ہوتی ہیں وہ روشن ہو جاتی ہیں۔ اسے شریعت کی ہر بات جو ہے آسان اور روشن معلوم ہوتی ہے، اس کی ساری کوشش ہر حکم پر عمل کرنا ہوتی ہے، لیکن جب اس میں یقین نہیں پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ ہر بات کو شک کے ترازو میں تولتا رہتا ہے، تو پھر وہ اپنی اس کمزوری کے علاج کی بجائے سوالات کے ذریعے اس کمزوری کے لیے راستہ نکالتا ہے، تاکہ اس کی بے یقینی پر پردہ پڑا رہے اور عمل کی مشقت اور صعوبت سے جو ہے جان بچی رہے۔ بات بات پر سوال کرنا کسی تحقیق یا اطمینان کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ بے عملی کے لیے کوئی راستہ نکل جائے اور شخصیت کا بھرم بھی میری قائم رہ جائے۔ اس کا خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمل کی قوتیں انسان کے اندر آہستہ آہستہ جو مفلوج ہو جاتی ہیں اور ترجیحات جو ہے بدل جاتی ہیں، اور آدمی ہر وہ کام کرتا ہے جس سے ضمیر جاگنے کے بجائے سویا رہتا ہے۔ یہود اسی لعنت میں گرفتار تھے اور مسلمانوں کو بھی اسی مرض میں وہ مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ جو پرانے مسلمان ہیں، یعنی پرانے مسلمانوں کو یہ بیماری لگا دی جائے، اور جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں، اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، تو نئے مسلمانوں کو یکسو نہ ہونے دیا جائے۔ اس لیے یہاں اللہ رب العزت صاف صاف فرمایا، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو مسلمانوں کہ اسی طرح کے سوالات کرو جس طرح کے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ موسیٰ کی قوم نے جو سوالات کیے تھے ان میں بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام پر بے اطمینانی کا اظہار ہوتا ہے۔ کبھی یہودی یہ کہتے تھے موسیٰ سے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تورات جو ہے یہ کتاب کا واقعتاً اللہ کا کلام ہے اور اس نے اسے آپ پر اتارا ہے، اور کبھی اصرار کرتے کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، کھلی آنکھوں سے، تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا۔ تو مسلمانوں کو بھی اسی طرح کی باتیں اللہ رب العزت کہتے کہ سجھاتے تھے کہ جاؤ دیکھیے تورات موسیٰ پر ایک بارگی نازل ہوئی تھی، تم اپنے پیغمبر سے پوچھو کہ قرآن ان پر ایک ہی مرتبہ یعنی ایک ہی دفعہ نازل کیوں ہوا، دھیرے دھیرے کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اور جس طرح جو ہے تورات وہ تختیوں پر یعنی لکھی ہوئی تھی، اسی طرح قرآن جو ہے لکھ کر نازل کیوں نہیں کیا گیا، کیوں جبریل کے ذریعے سے اتارا جا رہا ہے؟ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو دین کی اصل روح جو ہے سمع اور اطاعت اور یقین ہے، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ہے، اور اس طرح کے سوالات ان میں سے کسی چیز کو باقی رہنے نہیں دیتے، نہ تو اللہ کا تقوی دل میں رہے گا، نہ اللہ کی خشیت رہے گی، اور نہ اطاعت رہے گی، اور نہ یقین دل میں رہے گا۔ یہ سوالات کرنے سے یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے یاد رکھو کہ یہ سوالات اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایمان کو کفر سے بدلنے کی ایک کوشش ہے۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں جو ایمان کی دولت بخشی ہے اسے کفر میں تبدیل کر دو؟ اللہ رب العزت وہی فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اللہ رب العزت وہی فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں چاہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں جو ایمان کی دولت بخشی ہے اسے کفر میں تبدیل کر دو؟ اگر ایسا ہوا تو یوں سمجھو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سواء السبیل یعنی سیدھا راستہ تم نے ہاتھوں سے کھو دیا ہے اور تم صراط مستقیم سے محروم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو ہے یہ بات اس قدر اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تاکید کے انداز میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے سوالات کی کثرت کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے۔ تو آج بھی بعض مسلمان دین اسلام کے جو احکامات ان پر بیجا سوالات اور فضول سوالات علماء سے کرتے رہتے ہیں، انہیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اور نماز روزہ اسی طریقے سے جو ضروری سوالات ہیں جو
یعنی جن سے ہماری آخرت وابستہ ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، قربانی، وراثت اور دیگر تمام تجارتی معاملات حلال و حرام کے، ان سے متعلق اہم مسائل علماء سے دریافت کرنا چاہیے، جن کا جاننا جو ہے فرض ہے، اور بیجا سوالات سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ تو دعا کیجئے کہ حق تعالی شانہ اپنے احکام پر ہم سب کو، یعنی ہم کو ایمان صادق اور کہہ لیجئے کہ یقین کامل نصیب فرمائے، اور اطاعت و فرما برداری ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس میں شکوک و شبہات کی باتوں سے ہم سب کو اللہ رب العزت بچا کر رکھیں۔ اے اللہ، آپ ہر حال میں ہمارے حامی اور مددگار ہیں، آپ کی نصرت اور آپ کی حمایت سے ہمارے دین اور دنیا کے تمام معاملات درست اور راست ہو جائیں، ہم آپ سے یہی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔